السلام علیکم لسنرز، آج میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں اور تبدیلی گلے پڑ گئی، جو کہ تحریر ہے ہمایوں ایوب کی۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والے ناول کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں قسط نمبر 9۔ شام، گلابی سرد شام تیزی سے در و دیوار پر اترتی جا رہی تھی۔ جامن کے پتوں سے قطرہ قطرہ پانی ٹپکتا تھا اور ماربل کے دھلے دھلائے سفید چکنے فرش پر گر کر کرسٹل کی موتیوں کی طرح بکھر جاتا تھا۔ فضا میں اگست کے مہینے کی ہلکی نمی سی محسوس کی جا سکتی تھی۔ ڈی پی او ہاؤس میں ایک بار پھر چائے کا دور چلا تھا، کیونکہ شام کی چائے کے بغیر یہاں مغرب نہ ہوتی تھی۔ عباد کچن کے کاؤنٹر پر کھڑا تھا جب روحی اندر آئی۔ بنے میاں نے خاص روحی کو کمرے سے بلوایا تھا، چائے سب کو جا کر دینے لگی، مگر اس وقت عباد کو اکیلے ادھر دیکھ کر وہ سٹپٹائی۔ وہ مسلسل کل سے اس کیفیت کی نئے سرے سے شکار ہو رہی تھی جس سے عباد بھی بخوبی واقف تھا۔ وہ بھی تو روحی کو دیکھ کر اسی کیفیت سے گزر رہا تھا۔ میں چائے لینے آئی تھی۔ وہ نظریں نیچے کیے اندر چلی آئی تو عباد نے کھرپی سے چائے کو گھمایا۔ بنے میاں کدھر غائب تھے؟ روحی سوچتی کاؤنٹر کے پاس آئی تو عباد نے ایک کپ میں چائے ڈالی اور اسے پیش کی۔ یہ چائے کس کو دینی ہے؟ وہ ناسمجھی سے کپ تھامتے پوچھنے لگی۔ یہ تمہارے لیے ہے، وہ ٹھہرے ہوئے انداز میں بتا رہا تھا۔ مگر میں پہلے ہی سب کو چائے دے آؤں؟ وہ الجھی۔ بنے میاں سب کو چائے دے چکے ہیں، ابھی وہ تمہارے کمرے میں بھی چائے دے چکا ہوگا، عباد نے بڑے آرام سے کہا۔ تو پھر میں اپنی چائے لے جاتی ہوں، وہ کہہ کر جانے لگی تو عباد نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ روحی کے جسم میں کرنٹ دوڑ گیا۔ کیا ایک کپ تم میرے ساتھ چائے کا نہیں پی سکتی؟ ہاتھ تو چھوڑیں، روحی نے آہستہ سے کہا تو عباد نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ کیا برا لگا؟ وہ تحمل سے پوچھ رہا تھا۔ برا نہیں لگا، بس پتہ نہیں۔ روحی کے پاس الفاظ ختم ہو گئے۔ حاشر ڈوری کو پسند کرنے لگا ہے، عباد نے انکشاف کیا تو روحی کی آنکھیں پھٹیں۔ کیا؟ ہاں، وہ ایک کیبنٹ کھولتے بتانے لگا، اور مجھے لگتا ہے تم میرے اس کچن کا ایک خاص حصہ بن گئی ہو۔ اس کچن میں اب میں جب بھی داخل ہوتا ہوں تمہیں نہ پا کر لگتا ہے جیسے یہ اداس ہو گیا ہے، یہ تمہیں مس کر رہا ہے۔ وہ کیبنٹ سے ایک شاپر نکال کر اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ کسی نازک سے لمحے میں، کسی شام سے پہلے، اس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فقط اتنا ہی کہا، کیا تم میرے اس کچن کو قبول کرو گی جس میں میں بھی شامل ہوں؟ وہ اس کے سامنے کوئی قیمتی سی انگوٹھی لیے نہ کھڑا تھا، بلکہ میمن بیکری کے وہ پین کیک جو دانیال آدھے گھنٹے پہلے ہی عباد کو پہنچا کر گیا تھا، اور روحی جسے ان 4 دنوں میں بہت زیادہ مس کر رہی تھی۔ عباد وہ کیک لے کر روحی کے سامنے کھڑا اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ روحی کو کچھ سمجھ نہ آیا وہ کیا کرے۔ اس کے رخسار دہکنے لگے، آنکھوں میں بے یقینی سی جھلکی، وہ برف کی طرح جمی رہی۔ عباد نے کھوجتی نگاہ سے اس کے احساسات کو محسوس کرنے کی کوشش کی، مگر وہ ساکت تھی۔ ابھی وہ کچھ کہتا کہ روحی دروازے کی طرف تیز قدموں سے جانے لگی۔ یہ رد عمل بہت برخلاف تھا، مگر وہ رکی۔ عباد نے اس کے چہرے پر شرم کی چادر کا نقاب دیکھا۔ وہ اس کے پاس آئی آرام سے اور اس کے ہاتھ سے پین کیک لے کر جلدی سے کچن سے نکل گئی، اور عباد کو لگا جیسے محبت کی عدالت میں وہ اپنی محبت کو ثابت کر چکا ہے، اور اسے دل سے یہ فیصلہ مل چکا ہے کہ روحانی شہزاد قریشی کا نام اس کے ساتھ جڑنے جا رہا ہے۔ عصر کی نماز کے بعد سے ہی مردوں نے تیار شیار ہونا شروع کر دیا تھا، اور مغرب تک سب تیار ہو کر ہال کی طرف نکل جانے تھے۔ فرجاد اور اسمن بھی ابھی سے ہی ہال کے تمام انتظامات کر کے ڈی پی او ہاؤس لوٹے تھے اور تھکاوٹ سے چور دکھائی دیتے تھے۔ بیبی کے منانے پر فرجاد بشمول اشر، سائر، ماہر اور فرحات کے حیدرآباد کے لیے نکل گئے تھے کہ وہ شادی کی مناسبت سے اچھے کپڑے بھی لے اور اچھے سے سیلون سے تیار ہو کر سیدھا ہی ہال میں آ جائے۔ حیدرآباد میں اسمن کو کوارٹر ملا ہوا تھا، اس کی چابی پہلے ہی بیبی نے ہاتھ کر لی تھی اور صاف کہہ دیا کہ وہ تمام لوگ وہیں جا کر تیار ہوں، تو وہ سب اپنا اپنا سامان لے کر نکل گئے تھے۔ ڈی پی او ہاؤس کو سجانے کے لیے پھولوں اور دیوں کی ڈیکوریشن وغیرہ منگوائی گئی تھی۔ یاسر اور شاندے سیڑھیوں پر پھولوں کی لڑیاں لگا رہے تھے، جبکہ ہال کے دروازے کی ڈیکوریشن کے لیے حاشر اسٹول کے اوپر چڑھا ہوا تھا۔ گیندے اور رات کی رانی کے پھولوں کو جوڑ کر تازہ لڑی پروئی گئی تھی جو بہت خوبصورت تھی۔ حاشر ٹیپ کو توڑ کر لڑی کو لگا رہا تھا، مگر دونوں ہاتھ مصروف ہونے کی وجہ سے وہ ٹیپ کا کام صحیح سے مینج کرنے میں ناکام دکھائی دیتا تھا۔ دانش بھی پتہ نہیں کدھر مصروف تھا، جو اتنی آوازوں کے بعد بھی ابھی تک نہ آیا تھا۔ گل بھٹک کر ڈوری آئی تو حاشر کے چہرے پر خفت چھائی۔ اس نے جیسے تیسے ٹیپ لگانے کی کوشش کی، مگر نہ لگی۔ ڈوری اس کو مسلسل دیکھے گئی۔ یہ کرنا کیا چاہتا ہے؟ سوچتے ہوئے اس نے حاشر سے کہا، یہ ٹیپ مجھے دو، میں توڑ کر دیتی ہوں۔ نہیں، رہنے دو، حاشر ناراضی سے بولا، اور جیسے تیسے وہ لڑی ٹیپ سے لگانے کے بعد اسٹول سے اتر کر کہیں اور چلا گیا۔ ڈوری کو اس کی یہ بے رخی اندر تک تڑپا گئی، جس کی کوئی وجہ نہ تھی۔ وہ منہ بنا کر سجل کے کمرے کی طرف گئی۔
اصل میں وہ سجل کے ہی کسی کام کے لیے کمرے سے نکلی تھی، مگر حاشر کو کام کرتا دیکھ وہ یوں ہی کھڑی ہو گئی تھی۔ ادھر بھی آئی تو کام یاد نہ آیا کہ وہ حقیقتاً آئی کس لیے تھی۔ نادری آؤ نا اندر۔ نہیں بس میں جا رہی ہوں، وہ سر کھجاتے بولی۔ تو پھر آئی کیوں تھی؟ سجل نے پوچھا۔ وہ عام گھریلو کپڑوں میں بیٹھی تھی۔ مجھے بیبی نے کچھ کہا تھا مگر میں بھول گئی۔ وہ اندر آئی اور اس کے پاس بیٹھتے بولی، اچھا کیا تم آ گئی، مجھے ایک چیز الجھا رہی تھی، وہ اس کو سلجھانے میں میری مدد کرو گی؟ ہاں کوشش کروں گی، وہ عجیب سا منہ بنا کر بتانے لگی۔ تم سے کوئی ناراض ہو تو اس کو منانے کے لیے تم کیا کرو گی؟ کچھ بھی نہیں، ہوتا ہے ناراض تو رہے میری بلا سے، دوری نے برجستہ کہا۔ تو تم ایسے کہہ رہی ہو جیسے کوئی ناراض ہے تم سے۔ سجل کا گمان غلط نہ تھا۔ ہاں نا، وہ حاشر دوری کے منہ سے پھسلا۔ سجل حیران تو ہوئی مگر اس نے دوری پر ظاہر نہ کیا۔ اچھا تو حاشر ناراض ہو گیا ہے، وہ بھی تم سے؟ کیوں؟ مجھے کیسے پتا ہوگا؟ ناراض تو وہ ہوا ہے، ورنہ تھوڑی دیر پہلے تک تو میرے پیچھے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ اچھا، سجل نے سر ہلایا۔ تو بات یہاں تک آ گئی ہے اور اس بیوقوف کو کچھ پتہ ہی نہیں، تنگ کر رہا ہوگا۔ دوری نے سر جھٹکتے کہا تو سجل نے سمجھانے کی نیت سے بتایا، حاشر تو سب کو ہی تنگ کرتا ہے، قسم سے پاڑا بھرا ہوا ہے اس کے اندر، ہر وقت چھیڑخانی، ہر وقت مذاق، پاگل ہے بالکل۔ لیکن ایک بات بتاؤں، دل کا بہت اچھا ہے میرا کزن، جو بھی کرتا ہے ڈنکے کی چوٹ پر کرتا ہے۔ جب بھی میں اسے کہتی ہوں نا کہ تم نے نیٹ پر 1000 لڑکیاں پٹائی ہوں گی تو کہتا ہے صرف 1000؟ غلط معلومات ہے آپ کی، 6948 لڑکیاں پٹا کر رکھی ہیں ماشاءاللہ سے، سجل بتا کر ہنستے ہوئے ایک دم ہی سنجیدہ ہوتے بولی۔ اتنا سچ کوئی بولے نا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ رانگ نمبر نہیں ہے، اس کا دل سونے کی طرح ہے، ہر ملاوٹ سے پاک، اس لیے میرے کزن کی ناراضگی دور ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، دوری کو سمجھ تو نہ آیا مگر اس نے سجل کو تسلی دی۔ گرم پانی سے بات لینے کے بعد اس کی طبیعت پر چھائی کسل مندی اور بیزاری بہت حد تک ختم ہو چکی تھی۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر وہ بال بنا رہا تھا۔ وہ اب ونٹیج نامی پرفیوم اپنے سراپے پر چھڑک رہا تھا جب دروازہ مدھر سروں سے بجا اور مینو کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ وائٹ شرٹ اور ڈھیلا گرے ٹراؤزر پہنے وہ اپنی وجاہتوں اور ساحرانہ نقوش کے ہمراہ بے حد جاذب دکھائی دے رہا تھا۔ ہال کا انتظام ہمارے شایان شان ہے نا؟ بالکل، مینو کی بات میں اس نے مختصر سا جواب دیا۔ وہ آئینے میں دیکھتے ہوئے اپنی داڑھی کے بالوں کو دیکھ رہا تھا۔ ٹرمنگ کی خاص ضرورت محسوس نہ ہوئی کیونکہ اس کی ہلکی داڑھی میں اس کا نو فیشل لک اس کے روب میں آگ میں تیل کی طرح جچتا تھا۔ مینو نے مسکرا کر کہا، مجھے بہت اچھا لگا جو تم نے اپنے ڈفرینسز بھلا کر شادی میں حصہ لیا، ورنہ میں تو تمہاری طرف سے بالکل مایوس ہو گئی تھی۔ مینو کو اسمن کی الگ پریشانی تھی کیونکہ شادی سے پہلے تک کا اس کا مزاج بہت گرم رہتا تھا۔ حاشر نے تو یہ بات بھی مشہور کر رکھی تھی خاندان میں کہ اسمن بھائی کے غصے کی توانائی کو اگر جمع کر دیا جائے تو اس سے پورے پاکستان کی بجلی کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، مگر اس شادی کے سارے سلسلے میں اس کے مزاج اور شخصیت میں بھی ایسی تبدیلی آ گئی تھی جیسے وہ ہمیشہ سے ہی ایسا ہو۔ وہ مسکرا کر اپنی ماں کے شانے پکڑتے اپنا چہرہ جھکاتے بولا، اتنا جلاد تھا میں؟ اور نہیں تو کیا، سمجھا سمجھا کر تھک گئی مگر اس شادی نے تمہیں یکسر ہی بدل ڈالا۔ وہ اس بات کا اقرار بالکل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نہیں بدلا ہوں، باقی لوگ بدل گئے ہیں، دیکھیں سب وہی لوگ ہیں جو آپ کو کیا کچھ نہیں کہتے تھے، اب کیسے بھیگی بلی بن کر دعوت میں نہ صرف آئے ہوئے ہیں بلکہ ان کو یاد بھی نہیں کہ وہ کبھی کیسے تھے اور اب میری جی پی او بننے کے بعد کیسے ہو گئے ہیں۔ وہ ذرا تلخ بھی ہوا تھا۔ اچھا جانے دو، موڈ خراب نہ کرو، اور بتاؤ کوئی لڑکی پسند آئی؟ مینو نے اس سے پوچھا۔ وہ مسکرایا اور کب سے اپنے ہونٹوں پر رکھی بات اس نے کہہ ڈالی تھی، ہاں مجھے ایک لڑکی پسند آ گئی ہے۔ رات اس کے اندر ایسی خاموشی اتر آئی تھی، ایسی بربادی جو طوفان گزر جانے کے بعد ہی محسوس کی جا سکتی تھی۔ وہ خود اپنے آپ سے بھی بیزار تھی، بے حد خفا۔ کیوں؟ شاید اسے لگتا تھا ہر محبوب چیز کو پا لینا ہی زندگی کہلاتا ہے، مگر آج اس پر عیاں ہوا کہ ہم ان لوازمات کے بغیر بھی زندگی متانت، وقار اور بردباری سے گزار سکتے ہیں۔ اوروں کی خوشی بھی معنی رکھتی ہے۔ اس نے اپنے خیالات جھٹکے۔ میں بھی کیا سوچ رہی ہوں، مجھے کوئی مطلب نہیں متانت سے زندگی گزارنے کی، اوروں کی خوشی کو سمجھنے کی۔ جب میں خوش نہیں تو باقی سب کیوں خوش رہیں؟ مجھے تو آگ لگا کر مزہ آتا ہے، میں تو ٹاکسٹی کو سپورٹ کرتی ہوں، پھر کیوں میرے دماغ میں ایسے خیالات آ رہے ہیں؟ وہ تسلی دیتی اس کمرے سے نکلی تو اس نے دیکھا پوری راہداری پھولوں سے سجی ہوئی تھی۔ 2 گھنٹے سے وہ کمرے سے باہر نہ نکلی تھی اور 2 ہی گھنٹے میں اتنی بڑی تبدیلی۔ اس کے بغیر بھی ایک ویران اداس پڑا گھر پھر سے خوشیوں کی کلکاریوں سے گونج اٹھا تھا۔ یہ بات اسے جلا کر بھسم کر گئی تھی۔ وہ دم دم کرتی اپنا پلو سنبھالتی، جب سیڑھیاں اترنے لگی تو سیڑھیاں بھی گلشن عدن کا کوئی ٹکڑا معلوم ہوتی تھیں۔
جس میں رنگ برنگے پھول اور چلچل کرتی لائٹس لگی تھیں۔ کرنٹ کھا کر گرتے پڑتے وہ نیچے آئی تو اس نے دیکھا سب مہمان شادیوں کی تیاریوں میں مگن تھے۔ کوئی کپڑے استری کر رہا تھا، کوئی کپڑے پہن کر اب میک اپ کر رہا تھا۔ قریشی اس کی تیاری بھی دیکھنے لائق تھی۔ روحی ابھی ہی کمرے سے نکلی تھی جس نے پیچ اور روز ووڈ پنک رنگ کا حسین فراک پہنا ہوا تھا اور وہ بہت دل نشیں لگ رہی تھی۔ بال اس نے کھولے ہوئے تھے جو کاندھوں سے تھوڑا نیچے آ کر ختم ہوتے۔ بلا شبہ وہ ڈریس اور اس کا رنگ اس پر بہت جچ رہا تھا۔ یقیناً بیبی کی محنت ہوگی ورنہ ان کو ان چیزوں کی اتنی سمجھ تھی کہاں۔ روحی چلتی ہوئی سیڑھیاں اترنے لگی تو اس کے پاؤں تک آتا فراک دونوں ہاتھوں میں تھام لیا اور سہج سہج کر نیچے اترنے لگی۔ بات اپنے کمرے سے نکلتے ہوئے گھڑی بائیں ہاتھ میں باندھتے ہوئے اس نے یوں ہی نظر سیڑھیوں کی طرف اٹھائی تو وہ نظر ہٹانا ہی اس منظر سے بھول گیا تھا۔ نازک سینڈل کے ساتھ سنبھل سنبھل کر چلنے والی وہ کوئی پری نہیں، اس کی روحی تھی۔ اس نے بوسگی رنگ کا کاٹن سوٹ پہنا تھا جو اس کے قد کاٹ کو نمایاں کر رہا تھا۔ وہ اپنے چھوٹے قدم اٹھاتے سیڑھیوں کے پاس کھڑا اور اس نے روحی کی جانب اپنا ہاتھ بڑھایا۔ روحی نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسی پل کسی کونے میں کھڑے یاسر نے اس خوبصورت منظر کو اپنے آئی فون کے کیمرے میں قید کر لیا تھا۔ بجلی جل کر خاک ہوئی۔ یہ منظر نہ دیکھ سکنے کے بعد اس نے منہ موڑ کر اپنے کمرے کی جانب کیا تو وہاں ایک اور ہی دل دہلا دینے والا منظر محو رقص تھا۔ اسفند اپنے شاندار کمرے میں جب خوشبوؤں میں نہاتے ہوئے نکلا تو وہاں ریلنگ کے سامنے پڑے بیشتر دیوں نے اس کی توجہ حاصل کی، مگر جلد ہی ایک اور بڑے سے دیے نے اس کو کسی مقناطیس کی طرح کھینچنا شروع کر دیا۔ وہ مٹی تھی جو دیوں کے جھرمٹ میں بیٹھی خود بھی جلتے ہوئے دیے کی مانند لگ رہی تھی۔ بلیک سوٹ جس کی آستینیں کوہنیوں تک چنٹ چنٹ تھیں اور جس کے بارڈر پر گولڈن رنگ کا انتہائی نفیس کام ہوا تھا، وہ اس خوابناک عالم میں اس گم شدہ ستارے جیسی لگتی تھی جو کائنات میں کہیں کھو کر زمین پر آ گرا ہو اور اس کے ڈی پی او ہاؤس میں گرا ہو۔ بجلی اسفند کو دیکھ رہی تھی اور اسفند مٹی کو دیکھنے میں کھویا ہوا تھا جبکہ مٹی خود میں مگن دیوں کو جلا رہی تھی۔ ایک ماچس جلائی، اس سے ایک دیا جلایا، پھر ماچس کا شعلہ بجھاتی اس نے اس دیے کو کسی سمت سیٹ کرتی اور پھر دوسری ماچس جلاتی، اس سے دوسرا دیا جلاتی۔ اسفند دیکھ کر مسکرایا، کتنی سادہ تھی اور وہ کیوٹ بھی۔ اسفند بلیک رنگ کے کرتے پر بنارسی پرنٹ کا بلیک کوٹ پہنے ہوئے تھا۔ اس نے اپنا موبائل نکالا اور دیوں کے ساتھ بیٹھی اس لڑکی کی تصویر نکالی اور پھر اس کی جانب آیا تو وہ اسفند کی طرف متوجہ ہوئی۔ ماچس کیوں ضائع کر رہی ہو؟ وہ روب سے بولا تو مٹی سہم گئی۔ ماچس ضائع کہاں کر رہی ہوں، میں تو بس دیے جلا رہی ہوں، وہ معصومیت سے بولی۔ اسفند پنجوں کے بل بیٹھا ایک جلتا دیا اٹھایا تو اس کی لو سے بجھا ہوا دیا جلانے لگا۔ ایسے جلاتے ہیں دیا، سمجھی؟ اسے سمجھ آیا تھا کہ نہیں، مگر بس وہ سر ہلا کر رہ گئی اور بجلی بھڑ جلنے لگی۔ جنید کی طرح اسفند بھی ہاتھ سے نکلتا جا رہا تھا۔ زلو، ذرا عقل نہیں ہے تجھ میں؟ بجلی پیر پٹکتی کچن کی طرف جانے لگی کہ ایک اور نئے منظر نے اس پر صدمہ طاری ہو گیا۔ دوری نیوی بلو رنگ کا سوٹ پہنے جس پر چاند کے تار کی خوبصورت کشیدکاری دور سے ہی نظر آتی تھی، کسی طرح نہیں یقیناً حاشر کی طرف جا رہی تھی۔ دوری کب سے حاشر کو یہاں وہاں ڈھونڈ رہی تھی مگر وہ شام کے بعد سے نہ دکھائی دیا تھا۔ ابھی بھی مینو کو بلانے پر وہ آیا تھا۔ بلیک شلوار قمیض میں وہ ہینڈسم دکھائی دیتا تھا۔ دوری نے بڑی ہمت جمع کی اور اسے اکیلا دیکھ کر وہ اس کی جانب آ رہی تھی۔ حاشر گمسم کسی طرف کو دیکھ رہا تھا کہ دوری نے اپنا موبائل نکالا، اس کا فرنٹ کیمرہ کھولا اور موبائل کو ایک ہاتھ میں لے کر اچانک سے اس کے سامنے آئی اور بولی، ایک سیلفی لے سکتی ہوں تمہارے ساتھ؟ اس بیچ حاشر نے جلدی سے کیمرے کے سامنے ہاتھ بڑھا کر تصویر خراب کرنے کی کوشش کی مگر دوری سیلفی لے چکی تھی۔ موبائل کی اسکرین میں خوبصورت اور یادگار لمحہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مقید کر لیا گیا تھا۔ حاشر منہ بنا کر خفگی سے دوسری طرف رخ کر کے کھڑا ہو گیا۔ دوری تصویر دیکھ کر مسکراتے بولی، اکیلے میں دیکھوں گی؟ حاشر نے اسے جتایا جیسے اس نے یہ بات سنی ہی نہیں۔ ناراضگی اپنی چوٹی پر تھی۔ بات بڑھانے کو دوری نے کہا، ویسے بغیر اجازت کے بھی لے سکتی تھی سیلفی مگر لی نہیں، یہ بھی میری ایک شرافت ہے۔ شرافت کا پتہ نہیں مگر شر اور آفت کا امتزاج ضرور ہے تمہارے اندر۔ وہ رخ روشن کو دوسری طرف کیے بولا، نظر بھر کر دیکھا تک نہیں، پھر میں تمہاری بات کیسے مان لوں؟ وہ اس کے سامنے آئی اور پوچھنے لگی، کیا واقعی میرے اندر شر اور آفت کا حسین امتزاج پایا جاتا ہے؟ مگر حاشر کے چہرے پر بہت بڑا نو لفٹ کا بورڈ لگا ہوا تھا۔ ویسے سیلفی کافی اچھی آئی ہے، دیکھو گے؟ کوئی جواب نہ آیا۔ اتنے ہی نخرے ہیں نا تو جاؤ، میں نہیں کر رہی بھی کوئی بات۔ وہ پیر پٹک کر جانے لگی تو عقب سے آواز آئی، سنو۔ وہ رکی، مڑ کر دیکھا۔ اب وہ اسی نظروں سے دیکھ رہا تھا جسے دوری کے سارے جسم میں سینکڑوں چونٹیاں رینگنے لگی تھیں۔ حسین تو ویسے بھی تم ہو مگر آج؟ دو پل اس کے دمکتے چہرے کو دیکھتے وہ ناز سے بولا،
کاش مجھے کوئی اچھا سا شعر آتا، مگر کیا کریں، مجھے تو ایک ہی شعر آتا ہے۔ میں تمہارا ایسے خیال رکھوں گا جیسے مسٹر بین اپنے ٹیڈی بیئر کا رکھتا ہے۔ اس کا نکلی شعر سن کر ڈوری مسکرائی تھی اور کوئی جواب نہ دیے بغیر مڑ کر چلی جا رہی تھی۔ میسج کی ٹون پر اس نے موبائل کھولا۔ ڈوری نے سیلفی واٹس ایپ پر بھیجی تھی۔ تصویر دیکھ کر وہ ڈوری سے بولا، ویسے سیلفی اچھی آئی ہے۔ ڈوری جا چکی تھی مگر وہ جانتا تھا کہ اس نے یہ بات فاصلے سے بھی سن لی تھی۔ بجلی کا بس نہ چل رہا تھا کہ وہ ڈی پی او ہاؤس کے در و دیوار گرا دے، مگر اس وقت اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ تھا، کیونکہ جو برا سوچتا ہے اس کے ہاتھ میں بس برا گمان ڈالنے کا ہی ہنر ہوتا ہے، اور اگر کوئی شخص اس برے گمان سے نکل آئے تو برا سوچنے والے کے پاس کچھ نہیں بچتا، جیسے بجلی کے پاس کچھ نہ بچا تھا۔ شادی کا فنکشن حیدرآباد اور مٹیاری کے بیچ واقع ایک شاندار میرج ہال میں رکھا گیا تھا۔ ہال کی ڈیکوریشن اور کھانے پینے کے اسٹال قابل دید تھے۔ میوزیکل پروگرام عروج پر تھا۔ ہال میں مکس گیدرنگ تھی کیونکہ سب قریب قریب کے لوگ ہی تقریب میں مدعو تھے۔ ڈیک فل والیوم سے بج رہا تھا۔ عاشر، یاسر، دانش جوش و خروش سے وہ جمالوں پر ڈانس کر رہے تھے۔ شانزیں، ذلو، ردا اور امل بھی اس کا بھرپور ساتھ دے رہی تھیں۔ باقی لوگ تالیاں بجا کر مزید حوصلہ افزائی کر رہے تھے۔ سامنے اسٹیج پر شاندار آرائش تھی۔ سرخ مخملی صوفے پر بیٹھی سجل سفید اور لال رنگ کے عروسی جوڑے میں ملبوس لال اور سفید چوڑیوں سے سجی غضب کی دلکشی کے ہمراہ مینو کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر جو مسکراہٹ تھی اس میں بڑے عرصے کے بعد تازگی، نکھار اور دلکشی کا خالص رنگ اتر آیا تھا۔ ایک طرف مہمانوں سے ملتے وحید صاحب فاصلے سے سجل کو اتنا خوش دیکھ کر مطمئن ہو رہے تھے اور دل ہی دل میں اس اللہ کے شکر گزار ہو رہے تھے جس نے یہ خوبصورت دن ان کو دیکھنا نصیب کیا تھا۔ مینو وحید صاحب کو دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کی جانب بڑھی۔ سب کچھ کیسے معمول پر آ گیا ہے، مجھے یقین نہیں آ رہا، سب کچھ کتنا اچھا لگ رہا ہے۔ وحید صاحب مینو سے مخاطب تھے۔ ہاں واقعی، سچ میں سب کچھ ایک دم سے کتنا اچھا ہو گیا ہے۔ کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ جب ہم کسی بات کو پورا کرنے کی کوشش میں لگے ہوتے ہیں تو وہ اور الجھتی چلی جاتی ہے، مگر کبھی کبھی جب ہم تھک ہار کر اس بات کو چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں تو اچانک ہی جیسے غیب کا کرشمہ ہو جاتا ہے اور سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے اور ایسے لگتا ہے جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہیں۔ شاید اس لیے کہتے ہیں کہ انسان پلاننگ ہی کرتا رہ جاتا ہے اور اللہ اپنی تدبیر بتاتا جاتا ہے۔ وحید صاحب مینو کی ایک بات کو چکھ کر اس میں اپنا لقمہ بھرتے ہوئے بولے، ویسے بارات کدھر پہنچی؟ بس نکل آئی ہے، تم بارات کے استقبال کی تیاریاں تو شروع کروا لو۔ وحید صاحب نے ہدایتیں دیں تو مینو نے پھرتیاں دکھانا شروع کر دیں۔ خاندان کی لڑکیوں کو ڈھونڈنے کے لیے نظریں دوڑانے لگیں۔ فرجاد اپنی شادی کی تقریب کے لحاظ سے تیار ہو چکا تھا۔ سفید کاٹن کا کرتا شلوار اس کے دراز شاندار وجہ سراپے پر جچ رہا تھا۔ چہرے پر محسوس کردہ ایک طمانینت اور آسودگی تھی جو سب سے اہم اور خاص چیز تھی۔ آنکھوں کی چمک اور دلکشی بہت بڑی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ کبھی کبھی لگتا ہے کوئی کام بہت مشکل ہوتا ہے، اس سے زیادہ کوئی دوسرا کام مشکل نہیں ہوگا، مگر پلک جھپکتے، لمحہ بدلتے، ہوا کا جھونکا گزرتے اور کام مکمل ہو جاتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ رات کسی وحشت کی طرح گزر رہی تھی، اتنی سست روی کے ساتھ کہ وہ بار بار کروٹ بدلنے کے بعد اٹھ کر گھڑی دیکھتا۔ 5 منٹ ہی تو گزرے تھے اور ان 5 منٹوں میں جیسے اس پر 500 بار سوئیاں چبھتی محسوس ہوئیں۔ ہاں، ہر منٹ پر ایسی سوئیاں تبھی چبھی تھیں جب کوئی بات اس کی زبان پر رکھی ہو، مگر وہ منہ سے نکالے نہ نکالی جائے، گلے میں اٹک کر رہ جائے۔ ساری رات وہ ہمت جمع کرتا رہا کہ صبح ہوتے ہی وہ اپنی ماں، تایا، ابا، کم از کم بیبی سے ہی اس سلسلے میں بات کرے گا۔ ہاں، بیبی اس کی بات سمجھے گی۔ ویسے بھی وہ جانتی تھی کہ اس کے دل میں سجل کے لیے جذبات تھے، مگر صبح کا سورج طلوع ہوا اور اس کی ساری ہمت سورج کی روشنی میں بخارات بن کر ہوا میں گم ہو گئی۔ وہ کم ہمت نہ تھا، بس ایسی بات منہ سے نکالتے ہوئے ایک جھجک محسوس ہوتی تھی۔ سجل آخر اس کی بھی اسٹوڈنٹ رہ چکی تھی اور اسٹوڈنٹ کے لیے ایسے جذبات رکھنا ایک ٹیچر کو زیب نہ دیتا تھا۔ پھر اس کا ذکر کسی اور سے کرنا اسے انتہائی حد تک امیز بات محسوس ہوتی تھی۔ آج کل کے معاشرے میں کیا کچھ نہیں ہوتا، لوگ بیٹیوں کی طلاق شدہ بیویوں سے نکاح کر لیتے ہیں۔ پھر ایسے کیسز کے سامنے سے یہ کوئی ایسی سنگین بات نہ تھی، بالکل یہ کوئی جواز نہ تھا۔ اس نے دل کو بہلایا، مگر پھر صبح کی باتیں اس کے کان میں پڑ گئیں جو مہمان عورتیں عبداللہ کے حوالے سے کر رہی تھیں۔ توبہ توبہ، آج کل کی لڑکیوں کو ذرا سی آزادی کیا دو، پڑھائی کی یا نوکری کی، اپنے ٹیچرز اور باس کے ساتھ افیئر چلا کر ان کو ورغلا کر ان سے چپچپا کر نکاح کر لیتی ہیں۔ پتہ نہیں کون سی وہ عورت تھی۔ فرجاد اکثر خاندان کی عورتوں کی شکلوں سے ناواقف تھا، مگر سب کی بات کا مقصد ایک ہی تھا، تعلیم تو پیغمبری پیشہ ہے، مگر نہ لڑکیوں کو شرم نہ ٹیچرز کو، جو تعلیم کی آڑ میں کیسے کیسے فحش کام کرتے پھرتے ہیں۔
دوسری عورت کی بات نے ان کی جمع کردہ ساری ہمت کو جلا کر بھسم کر دیا۔ اس لیے تو میں لڑکیوں کی تعلیم حاصل کرنے کے حق میں نہیں۔ نہ لڑکیاں نکلیں گی، نہ مردوں کے دماغ خراب ہوں گے، نہ معاشرے میں ایسی برائیاں پھیلیں گی۔ ایک اور عورت بولی، عبداللہ میاں کو یہ زیب نہیں دیتا تھا کہ اپنی اسٹوڈنٹ کے ساتھ کورٹ میرج کرتا، کیا عزت رہ گئی؟ اسی جھمگٹے میں کوئی اور عورت بولی، اور وہ مزید ایسی باتیں نہ سن سکنے کے بعد واپس اسی کمرے میں آ کر اسی کھڑکی کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ وہی غیر دلچسپیانہ مناظر، وہی آگ اگلتا سورج اور دھول اڑاتی ہوا۔ کیا بدلا؟ کسی کے لیے کچھ نہیں بدلتا۔ اسی اسنا میں جب بیبی کا فون آیا تو اس نے چونک کر فون اٹھایا اور اس نے بہت عجیب سی بات کی۔ میں منتظر ہی رہی کہ تم اب مجھ سے سجل کے بارے میں بات کرو گے، مگر تم سے ہمت نہ ہو پائی۔ اب پانی سر سے گزر گیا ہے فرجاد۔ مگر ہوا کیا ہے؟ اس نے بیبی کی آواز میں پریشانی بھاپ لی۔ سجل کے لیے ایک نیا رشتہ آ گیا ہے اور تمہیں کچھ خبر نہیں؟ وہ اب بھی فکر مند ہوا۔ اتنا جلدی؟ ایسے ہی ہوتا ہے فرجاد، مگر وہ سب چھوڑو اور تم بتاؤ تم سجل کو اپنانا چاہتے ہو کہ نہیں؟ وہ سوچ میں پڑ گیا، کیا ہاں کر دے یا نہ؟ زیادہ وقت نہیں ہے فرجاد، وہاں سے بیبی زور دے کر پوچھنے لگی۔ ہاں کرنا چاہتا ہوں، مگر کیا لوگ اسے قبول کر لیں گے؟ اسے اب قبول کرنے سے کیا مراد ہے تمہاری؟ وہ میری اسٹوڈنٹ تھی بیبی، جیسے وہ لڑکی عبداللہ کی۔ جب ان کے رشتے کو معاشرے میں اچھا نہیں سمجھا جا رہا تو میرا کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ کیا باتیں کر رہے ہو؟ بیبی نے گمبھیرتا سے کہا۔ عبداللہ کا اور تمہارا کیس الگ ہے۔ تم نے کورٹ میرج نہیں کی، تم نے اپنی عمر سے کم عمر لڑکی سے محبت کرنے کی غلطی نہیں کی، تم نے اس تعلق کو چھپانے کے بعد کسی اور کے ساتھ شادی کرنے کی کوشش نہیں کی، کسی کے ساتھ فریب کرنے کا گناہ نہیں کیا، مگر اپنے جذبات کو پیدا تو کیا تھا، اس پر قابو پا سکتا تھا، اس کو بڑھنے سے روک سکتا تھا، مگر نہیں کر پایا۔ بیبی، لوگ کیا کہیں گے؟ بیبی نے اس کی بات کو کاٹتے کہا۔ لوگوں کی پرواہ چھوڑ دو، وہ لوگ تب کہاں تھے جب سجل کو اس اذیت سے گزرنا پڑا؟ جب کم عمری میں مجھے بیوقی بتانی پڑی تب کہاں تھے لوگ بس باتیں بناتے ہیں اور کر کے بھول جاتے ہیں، مگر پچھتاوے بھولتے نہیں۔ آج اگر تم ان کی باتیں سن کر پیچھے ہٹو گے تو یاد رکھو، دلاسا دینے کے لیے یہ لوگ تمہارے کندھے کو کبھی نہ تھپتھپائیں گے کہ چلو ہماری باتوں سے تم بچ گئے۔ وہ قائل نہ ہوا۔ ٹیچر اسٹوڈنٹ ریلیشن شپ کو بس ٹیچر اسٹوڈنٹ ریلیشن شپ ہی ہونا چاہیے، اس میں کسی اور چیز کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ یہ مورلی اور ایتھیکلی غلط ہے، یہ آپ کی اپنے پیشے سے غداری ہے، مجھے ہی اپنی حدود کا خیال ہونا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، اگر یہ ایتھیکلی اور مورلی غلط ہے تو میرا خیال ہے کہ سجل کی شادی ایک شادی شدہ مرد سے ہی ہو جانی چاہیے، کیونکہ وہ ایتھیکلی اور مورلی بالکل ٹھیک ہے۔ آخر مرد کو 4 شادیاں کرنے کا لائسنس جو ملا ہوا ہے۔ بیبی نے تلخی سے فون کاٹ دیا اور اس کا فون کاٹنا فرجاد کو جھنجھوڑ گیا۔ اس نے کال بیک کی۔ بیبی نے فون اٹھایا۔ آپ وحید صاحب سے بات کر لیں، میں تیار ہوں۔ اور وہ مورلی اور ایتھیکلی کدھر گیا؟ وہ گیا تیل لینے، کیونکہ میں سمجھ گیا ہوں کہ میں غلط شخص سے مر بھیڑ کر رہا ہوں۔ فرجاد زندہ دلی سے ہنسا۔ اور وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ جس نے ہمیں ہمیشہ صحیح غلط کا پاٹ پڑھایا اور سکھایا ہو، وہ ہمیں کسی غلط سمت کی طرف تو کبھی نہیں دھکیلے گا۔ اور اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے لمحہ بیتے، پلک جھپکتے اور ہوا کا جھونکا گزرتے ہوئے مشکل کام یوں ہو گیا جیسے بڑا آسان تھا، چٹکیوں کا کام۔ وہ سوچ کر مسکرایا اور سامنے راستے کو دیکھنے لگا جو شادی ہال کی طرف ڈوا دوا تھا۔ اس کی گاڑی پھولوں سے سجی تھی۔ یہ اشر کی حرکت تھی جو ابھی بھی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا گاڑی چلا رہا تھا۔ مگر ٹھیک ہے، اس کی اپنی شادی ہے، اب اس کی شادی پر بھی اس کی گاڑی کو نہیں سجائے گا تو پھر کس کی گاڑی کو سجائے گا؟ حاشر اپنی ٹولی کے ساتھ ہو جمال و کرتا خوب مزے کر رہا تھا۔ جب اور لڑکیاں اور لڑکے ٹولے میں گھس گئے، ایسا نہیں تھا کہ کوئی بےہودگی ہو رہی تھی یا ہونے والی تھی، کیونکہ بڑے منظم طریقے سے لڑکیاں بھی اپنے حدود میں مزہ کر رہی تھیں اور لڑکے بھی۔ دانش نے حاشر سے ہو جمال کرتے ہوئے مسروس انداز میں کہا، لڑکیاں چیک کر یار، لگتا ہے ساری دنیا کی پریاں آج اس ہال کے اندر آ گئی ہیں۔ وہ کیا گانا ہے، شاہ رخ خان کا؟ ہاں، یہاں قدم قدم پر لاکھوں حسینائیں ہیں۔ حاشر بھی ہاتھ ہلاتے ناچتے ہوئے بولا، ابے دھیان سے، کسی پر لٹو ہونے سے پہلے یہ دیکھ لینا کہ وہ لڑکی اصل میں کون سی والی کیٹیگری میں آ رہی ہے۔ کیا مطلب؟ دانش بھی ہاتھ ہلاتے ناسمجھی سے پوچھنے لگا۔ لڑکیاں 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک وہ جن کے چہرے پر ہلکا میک اپ ہوتا ہے، دوسری وہ جن کے میک اپ میں ہلکا سا چہرہ ہوتا ہے۔ تو غلطی سے وہ لڑکی پسند نہ کر بیٹھنا جس کے میک اپ میں ہلکا سا چہرہ ہو۔ دونوں تالی مار کر ہنستے ہوئے پھر زور و شور سے ناچنے لگے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مینو اس ٹولے میں گھس کر حاشر سے فی الحال ڈانس کی ٹولی بند کرنے کا حکم جاری کرواتی ہے، کیونکہ بارات کے آنے کا وقت ہوا جا رہا ہے اور ان کے استقبال کے لیے ایک اچھا سیٹ اپ کرنا تھا۔
امل نے اس سمے جامنی رنگ کا ریشمی سوٹ زیب تن کر رکھا تھا جو اس کے دراز قد کے ساتھ انتہائی نکھر کر سامنے آیا۔ کانوں میں نازک طلائی آویزیں، سندلی کلائیوں میں جامنی ہی رنگ کی کانچ کی چوڑیاں۔ اس نے اپنے لمبے اور گھنے بالوں کی چوٹی بائیں جانب سینے پر ڈال رکھی تھی۔ اس کی اجلی اجلی سی رنگت پر موقع کی مناسبت سے خاص طرح کا میک اپ لگا رکھا تھا جس سے اس کی اٹھان میں اور چار چاند لگ گئے تھے۔ اس کی اداؤں میں تمکنت بھی تھی، وقار بھی، مزاج میں تنتنا بھی تھا اور انداز میں لیا دیا پن۔ وہیں سمینہ بیگم بڑی سی قمیض پر نگینوں سے سجا بھاری دوپٹہ ڈالے، نیچے بھاری بارڈر کو پھیلائے ہوئے شرارہ تیز میک اپ کیے ہال کے دروازے پر کھڑی بارات کے استقبال کے لیے تیاریوں میں مگن تھی۔ وحید صاحب نے اطلاع دے دی تھی کہ فرجاد تیار ہو کر پہنچ چکا ہے اور بارات بھی آ چکی ہے، اس لیے وہ استقبالیہ دروازے کے دونوں طرف لڑکیوں کو کھڑا کر کے ان کو پھول کی پلیٹیں تھما کر کہہ رہی تھی کہ بارات پر اچھے سے پھول نچھاور کرنے ہیں سب نے۔ شانزے امل، ردا اور دو تین اور لڑکیاں بھی تھیں مگر زلو دکھائی نہ دے رہی تھی۔ ابھی کچھ اور لڑکیوں کی بھی ضرورت تھی اور وقت بالکل بھی نہ تھا۔ کوئی بھی نہیں دکھ رہا تھا، نہ حمیدہ، نہ فضیلہ، نہ اصغری، نہ ناہید باجی، نہ بجلی۔ مینو سوچتی ہال میں بیٹھے مہمانوں پر ایک نظر اچھالتی اب ایک کونے میں بیٹھی بجلی کے پاس عجلت میں پہنچی جس کے ساتھ زلو منہ پھلا کر بیٹھی دکھائی دی۔ بارات آ رہی ہے زلو، تم نے پھول نہیں پھینکنے کیا؟ اور بجلی تم کیوں ادھر بیٹھی ہو؟ وہ تیزی سے بول رہی تھی۔ زلو بھی موقع کی مناسبت سے بہت پیاری لگ رہی تھی، منہ بناتے بولی، امی جانے نہیں دے رہی۔ میں کہہ رہی ہوں ابھی جاؤ، لڑکے والے آ گئے ہیں، مینو نے کہا تو بجلی بھڑک کر بولی، کوئی نیڈ نہیں ہے گو کرنے کی، تمہیں دولہے والوں کا استقبال کرنا ہے نا؟ مینو کے اپنائی بھرے انداز پر زلو نے سر ہلایا۔ تو اٹھو اور جاؤ، بجلی کی بات کو مکمل نظر انداز کرتے مینو نے سختی سے کہا تو زلو اٹھی اور خوشی خوشی لڑکیوں کی طرف بھاگی۔ زلو! بجلی نے غصے سے اسے پکارا مگر وہ تو کسی سانڈ کی طرح بس آگے بھاگتی چلی گئی تھی۔ بجلی، یہ کوئی وقت نہیں ہے منہ پھلانے کا، مینو نے نرم لہجہ اپناتے کہا اور اس کے ساتھ والی خالی کرسی پر بیٹھ گئی۔ وائے، اب تمہیں ہماری نیڈ کیوں پڑ گئی؟ بجلی جلی۔ ارے کمال کرتی ہو، وہ تمہاری ضرورت تو مجھے ہر وقت رہتی ہے، کبھی تمہارے بغیر میں نے کچھ کیا ہے بتاؤ بھلا؟ مینو نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا مگر وہ ناراضی سے ہاتھ ہٹاتی مزید کچھ نہ بولی۔ میں تمہارے بغیر ادھوری ہوں بجلی اور یہ بات تم جانتی ہو، ہماری جوڑی کو کیا تم ایسے ہی توڑ دو گی؟ وہ بجلی کا دوبارہ ہاتھ پکڑ کر دوستانہ انداز میں بولی، تم اب اپنا پیئر جا کر بیبی کے ساتھ بنا لو بیکاز میں کوئی اسپیئر پارٹ نہیں ہوں۔ بجلی نے رکھائی سے کہا، بیبی تو لڑکے والوں کی طرف سے ہے، وہ میرے ساتھ کیوں ہوگی؟ مینو نے آنکھیں دکھائیں پھر نرمی سے بولی، چل اٹھنا، دولہے والے آ گئے ہیں، وہاں دروازے پر استقبال کرنا ہے، پھول نچھاور کرنے ہیں۔ میری سہیلی نہیں پتا گروم میرا سن ہوتا تو دیکھتی میں کیسا اسپیشل اور سوفسٹیکیٹڈ سا استقبال کرتی۔ بجلی منہ پھلا کر بولی، دولہا کوئی بھی ہو کیا فرق پڑتا ہے، دلہن تو اپنی ہے نا، اپنی سجل۔ آج تک میں نے اسے اتنا خوش نہیں دیکھا بجلی، اس لیے خوشی کے لیے چل اٹھ، تمہارا مقصد بھی تو سجل کی شادی تھی نا، حدید نہ سہی تو فرجاد سہی، تو بس اب نخرے اور ناراضی ختم اور اٹھ چل، مینو نے منت سماجت بھرے انداز میں کہا تو بجلی نرم پڑی۔ شہنائی اور ڈھول کی آواز ہال کے دروازے پر بجتی سنائی دی۔ چل نا، اب نخرے نہ دکھا، دولہے والے آ گئے ہیں۔ مینو نے اب اس کی ایک نہ سنی اور اسے باقاعدہ کھینچتے کھانچتے دروازے پر کھڑا کر کے اب ہاتھ میں تھالی تھماتے بولی، یہ پکڑو اور شروع ہو جاؤ میرے ساتھ۔ بٹ مجھے اپنے ساتھ سب سے فرنٹ پر کیوں سٹینڈ کر دیا ہے؟ سندھی روایت کے مطابق یہ جگہ صرف لڑکی کی ماں کے لیے ہوتی ہے، اس لیے بجلی حیرت سے بولی تھی، میرے بچوں پر میرے بعد تمہارا بھی حق نکلتا ہے بجلی، ہمارا ہر جگہ پیئر ہے، یہاں کیوں نہیں؟ بٹ بجلی احتجاج کرنے کے لیے کچھ بولنے لگی مگر مینو نے اس کی بات کاٹتے کہا، کوئی بٹ وٹ نہیں، تم خود کسی نوجوان خوبصورت دوشیزہ سے کم ہو کیا جو یہاں کھڑے ہونے پر اعتراض کر رہی ہو؟ وٹ مینو تم بھی؟ مینو نے اس کی رگ پکڑ لی تو وہ اپنی تعریف پر کھل اٹھی تھی۔ ڈھول شہنائی کے ساتھ بارات آتی دکھائی دی، لڑکیاں پھولوں کی تھالیاں سنبھالے اٹینٹو کھڑی ہو گئی تھی۔ لونگ پھوٹو تھالی میں آؤ کیوں پئی اچاں، تالیاں بجاتی دوری اپنے اوپر گرتے پھول دیکھ الجھی، ابھی لڑکیوں نے پتیوں کی برسات نہ کی تھی، پھر یہ پھول پلٹ کر دیکھا تو ویلکم کہتے ہوئے اس پر پھولوں کی برسات کرتے حاشر نے کہا تو وہ گڑبڑا کر آگے بڑھی اور روحی سے جا ٹکرائی اور روحی جا کر حمیدہ بیگم سے اور حمیدہ بیگم سیدھے بجلی سے ٹکرائیں، دونوں ہی گرتے گرتے بچیں۔ اب لڑکیوں نے گلاب کی پتیوں کی برسات شروع کی، مینو حمیدہ کی بارات کے ساتھ آتے دیکھ شدہ رہ گئی تھی، تم دولہے کی پارٹی میں کیسے چلی گئی؟ اب مینو نے باقی عورتوں کو بھی دیکھ کر حیرت سے پوچھا، فضیلہ تم بھی؟ اصغری، مہتاب، یو ٹو؟ بجلی بھی چونکی تھی، ہماری بارات تھوڑی سی تھی تو ہم نے لڑکی والوں سے
कुछ लोग उधार मांग लिए। सबूरा बेगम मुसरत के साथ सबकी तरफ से जवाब देने लगी। उधार मांगकर शर्मिंदा ना करे, मीनू समझकर मुस्कुराते बोली। शॉपिंग करके आनी चाहिए थी ना कुछ पीपल की, बिजली ने तंज किया। अभी कहाँ से खरीदते लोग, वो भी रात के इस पहर। खाला बेगम ने बिजली को छेड़ते कहा। फॉर सेल वाले पीपल बहुत सारे सेल हो जाते हैं। बिजली ने नाच से कहा तो अब बारात से बेबी निकलकर सामने आई। तो चलो अभी तुम्हारी खरीदारी कर लेते हैं, बताओ कितने में बिकोगी। अंदाज इंतहाई बेतकल्लुफ़ सा था। मैं फॉर सेल नहीं हूँ, बिजली तड़क अंदाज में बोली। देन ऐसा करते हैं, सोफिस्टिकेटेड तरीके से यूँ आ जाओ हमारी बारात में, विदाउट किसी चूं चरा के। मुझे ट्रस्ट है कि तुम्हारी इस पार्ट से हमारी बारात को 4 मून्स लग जाएंगे। बेबी ने बिजली के ही अंदाज में पूछा तो सब हंस पड़े थे। मीनू को लगा बिजली फटेगी, मगर वो बड़े ही तहम्मुल से बोली। लौंग फूटा थाली में आऊँ क्यों पई अचा। और बिजली बारात में शामिल होकर तालियां बजाने लगी और बाकी बारातियों ने भी सहरे गाने में उसका साथ दिया था। मीनू मुंह बना कर रह गई क्योंकि उसके साथ अब कोई नहीं था, बिजली भी नहीं। तो मीनू ने अपनी थाली अमर को पकड़ाते तालियां बजाते बारात का हिस्सा बन गई थी। लो एक नई खबर सुनो। भीड़ में से रूही मिठी और धुरी को खींच खाच कर एक कोने में ले आई। 20-23 का लतीफ़ा याद है? रूही ने आंखें मटकाकर पूछा तो मिठी बोली। तिरछी टोपे वाले बाबू भोले भाले, धुरी भी साथ ही गुनगुनाई। मगर 20-23 का असल लतीफ़ा ये नहीं, रूही ने बताया। मिठी और धुरी को उसकी बात समझ न आई। चलो उसका असल नाम बताओ। उसका किसका? मिठी मिनमिनाई। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। रोशन भट्टी, धुरी ने नाम दोहराया तो रूही ने अपने हाथों से ताली मारी। हाँ रोशन भट्टी, पता है किसका नाम है? तिरछी टोपी वाले बाबू भोले भाले का, मिठी ने बताया तो रूही ने सरनवी में हिलाया। नहीं तो फिर? वो दोनों अजीब तासुरात के साथ रूही को देख रही थी। रोशन खास खेली, शादी के बाद रोशन भट्टी हो गई थी। मतलब बिजली का नाम भी अपने शौहर रोशन भट्टी की तरह रोशन भट्टी है। रूही के इंकशाफ पर धुरी ऐसे चिल्लाई जैसे 80s वाली फिल्मों में हीरोइन की माएँ नहीं चिल्लाती जब उन्हें पता चले कि उनका शौहर भट्टी में गिरकर या ट्रक से टक्कर खाकर मर गया। हाँ, धुरी बिल्कुल ऐसे ही चीखी थी। अच्छा, तो इसलिए सब उसे बिजली बुलाते हैं क्योंकि रोशन भट्टी तो 2 हैं, एक को बुलाते होंगे तो दूसरा आ जाता होगा, मिठी ने सोच कर कहा। और ये बात तुम्हें कहाँ से पता चली? असगरी चाची दूध मांग रही थी, तब उनसे बातें करते मुझे पता चला। कह रही थी मैं दूल्हे की बहन हूँ, मुझे ये जानने का हक है। रूही के बताने पर मिठी ठिठकी। अच्छा, अब समझ आया कि अमल हमें दूल्हे की बहनें क्यों कह रही थी। मिठी को सही वाली बात अब समझ आई थी। फिर बोली, और देखो मैंने फरजाद भाई को मनूस कह दिया था, और मैंने भी फरजाद भाई को दफ़ा दूर कहा। रूही को भी याद दहानी करवाई। तो फरजाद भाई का नाम लेकर अब वही बात दोहराने की ज़रूरत क्या है? धुरी बिगड़ी। उसका सगा भाई था फरजाद, और वो दोनों कैसे उसके मुंह पर ऑल बक रहे थे। वैसे तुम्हें कैसे पता चल गया था फरजाद भाई और सज्जल बाजी की शादी का? मिठी के सवाल पर धुरी के मुंह से बिजला। वो हाशिर ने बताया था। ओहो हाशिर, रूही और मिट्टी समझकर धुरी को छेड़ने लगी। धुरी बताकर पछताई। क्या ओहो, धुरी रोब से चिल्लाई। ऐसा कुछ नहीं है, वो मैं बस बैग लेकर जा रही थी और हाशिर ने मुझे बता दिया। बड़ी सेल्फियां ली जा रही हैं उसके साथ, रूही ने आंखें घुमाकर पूछा तो धुरी गड़बड़ाई। नहीं तो, वो साफ मुकर गई। तो ये क्या है? रूही ने अपना मोबाइल खोलकर तस्वीर दिखाई जिसमें वो दोनों तस्वीर खिंचवाते नजर आ रहे थे। तस्वीर ऐसे ली गई थी जैसे छुपकर ली गई हो। तो धुरी चिल्लाई, तुम मेरी जासूसियां कर रही हो? वो तो इबाद और मैं वहां से गुजर। अब रूही बोलकर पछताई। मिठी ने आंखें मटकाई। तुम और वो रोबोट वहां से क्यों गुजर रहे थे? वो कौन रोबोट? रूही बात उचक्कर लुकमा देते बोली, मुझे नहीं पता तुम किसकी बात कर रही हो। इबाद, धुरी ने घूर कर बताया। तो रूही नए बहाने के साथ हाजिर हुई। मैं टहल रही थी और वो इबाद वहां से गुजर रहा था, ऐसे हुआ था। तो ये क्या है? मिठी ने अब एक और तस्वीर मोबाइल पर दिखाई जिसमें इबाद ने रूही का हाथ थामा हुआ था और वो सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। रूही वो तस्वीर देखकर जलकर पूछने लगी, तो क्या तुम भी कहीं से टहलते हुए तस्वीर बना आई हो? मुझे यासिर ने दी थी क्योंकि मुझे तुम पर पहले ही शक पड़ गया था। मिठी की बात पर धुरी और रूही ने चौंक कर एक दूसरे को देखते हुए कोई इशारा किया। रूही बोली, तो इसका मतलब तुम और यासिर? दिमाग खराब है क्या? मिठी तब कर बोली, मैं भी जाकर बेबी को तुम दोनों का बताती हूँ। मिठी धमकी आमेज लहजे में बोली, मगर रूही और धुरी मिनमिनाते हुए इसको पकड़ कर बोली, देख मिठी, बहन नहीं है प्यारी, ऐसा ना करना वरना बेबी ने मार मार कर हमारा भरकस निकाल देना है। दोनों की दुहाइयों पर मिठी ने अपनी धमकी वापस ले ली थी।
سجل اور فرزاد ساتھ بیٹھے اچھے لگ رہے تھے۔ فوٹو سیشن چل رہا تھا۔ سندھی رسم و رواج کے مطابق ہر رسم کی جا رہی تھی۔ فرزاد کے جوتے بہانے سے اتارے گئے اور امل نے 60,000 روپے مانگ لیے تھے۔ پھر بھاؤ تاؤ کے بعد فرزاد نے 30,000 روپے دیے اور امل نے وہ سب لڑکیوں میں برابر بانٹ دیے تھے۔ نکاح ہو چکا تھا۔ دولہا دلہن ایک دوسرے کو دیکھ چکے تھے۔ اب ان کے سروں کو آپس میں ٹکر کروائی جا رہی تھی۔ دوری دیکھ کر خوش ہو رہی تھی جب حاشر اس کے قریب آ کر بولا، ہمارے وقت میں تو تمہیں ایسی ٹکر ماروں گا کہ تمہارا خون نکل آئے گا۔ دوری بولی، جی نہیں، میں زیادہ زور سے ماروں گی۔ تو کیا ابھی ہی مار لیں؟ وہ شوق ہوا۔ گھر والوں سے پٹنا ہے۔ وہ سامنے دیکھنے لگی۔ حاشر نے پھر کچھ نہ کہا اور چپکے سے عباد اور اسمن کے ساتھ کھڑا ہو گیا جو ذرا فاصلے پر کھڑے رسمیں ہوتے دیکھ رہے تھے۔ موقع بھی تھا، دستور بھی۔ حاشر نے گلا کھنکاٹتے ہوئے پوچھا، اسمن بھائی آپ کب کر رہے ہیں شادی؟ بس سمجھو اگلی میری ہی شادی ہے۔ وہ شانے بے نیازی سے بولا تو حاشر کے کان میں ایمبولینس کا سائرن بجا۔ کیا مطلب؟ آپ نے کوئی لڑکی پسند کر لی ہے؟ عباد بھی چونک کر اسمن کو دیکھنے لگا۔ اسمن تھٹپٹا کر تحمل انداز میں بولا، نہیں پسند تو نہیں کی، بس امی کو کوئی اچھی لگ گئی ہے لڑکی اور وہی یہ معاملہ دیکھ رہی ہیں۔ اسمن کی بات نے حاشر کو فکر مند کر دیا۔ کہیں یہ دوری، کہیں یہ روحی۔ وہاں عباد کو الگ پریشانی ہوئی۔ رسموں کے ختم ہونے کے بعد کھانا لگایا گیا۔ کھانے کے بے حد لذیذ اور ذائقے دار پکوان کا انتخاب کیا گیا تھا۔ سب مزے سے کھانا کھا رہے تھے۔ کولڈ ڈرنکس کے دور نہیں، زمانے چل رہے تھے۔ آخر میں میٹھے میں کلفی تو جیسے کیک کے اوپر رکھی چیری کی طرح کا لطف دے گئی۔ سب اپنی باتوں میں لگے ہوئے تھے، سب اپنی کہانیوں میں لگے تھے۔ دھوم دھڑک کا ناچ گانا، پھر وقت رخصت ہوا۔ آج رات رک جاتے، مینو نے بیبی سے کہا تو بیبی نے سمجھایا، نہیں مینو، اتنی اچانک شادی ہوئی، پھر سارے دوست احباب گلہ کریں گے کہ کیسے ہم نے فرزاد کی چپ چھپا کر شادی کر دی، تو بہتر ہے ہم آج ہی نکل جائیں تاکہ رات کو وقت پر پہنچ جائیں اور صاف صفائی بھی کروا لیں۔ ظاہر ہے کل ولیمہ ہوگا، تم سب لوگوں کو بھی تو آنا ہے۔ بیبی کے سمجھانے پر مینو نے رخصتی کی اجازت دے دی۔ قریشیز اپنا اپنا سامان باندھ کر ساتھ ہی لے آئے تھے، جبکہ وحید صاحب پہلے ہی بات کو ٹی پی او ہاؤس بھجوا کر سجل کے ولیمے کے علاوہ چند اور ضروری سامان لانے کا کہہ چکے تھے، جو عباد لا بھی چکا تھا۔ دلہن بنی سجل اب مینو اور وحید سے لپٹ کر رو رہی تھی، جبکہ وحید صاحب اور مینو سے تسلیاں دے رہے تھے۔ نم تو آنکھیں ان کی بھی تھیں، مگر وہ دل سے مطمئن تھے کہ وہ جہاں جا رہی تھی بہت خوش رہنے والی تھی، انشاءاللہ۔ چلو اب ہمیں اجازت دو، بیبی مینو سے گلے ملتے بولی۔ نشاط صاحب، شہزاد صاحب وحید صاحب سے مل رہے تھے، اشر، سائر، مائر، فرزاد باقی لڑکیوں سے، جبکہ گاڑی میں بیٹھی وہ تینوں نمونیاں اپنی کزن سے ملے بغیر ہی پہلے ہی گاڑیوں میں چڑھ کر بیٹھ گئی تھیں۔ اجازت ہے، مگر ذہنی طور پر تیار ہونا کل، کیونکہ ہم کسی اور خاص کام سے بھی آنے والے ہیں۔ مینو نے گویا بم ہی پھوڑا تھا۔ گاڑی کے ساتھ کھڑے حاشر نے پریشانی سے مینو چاچی کو دیکھا۔ عباد بھی چونک کر ماں کو دیکھنے لگا۔ بیبی کے علاوہ صفورہ بیگم اور خالدہ بیگم بھی الجھ کر دوسرے کو دیکھنے لگیں۔ اور وہ کیا؟ اسمن اور عباد کا ریلیشن لے کر آئیں گے مٹھی اینڈ روحی کے لیے، بجلی نے بیبی کو بتایا۔ بجلی جان گئی تھی کہ ہم کتنا ہی ہاتھ پیر کا زور لگا لیں، آخر میں ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، اس لیے اللہ کی مرضی کے سامنے اس نے اپنے ہتھیار پھینک دیے تھے۔ اسمن نہ صحیح تو کوئی اور ضرور لکھا ہوگا دلو کے نصیب میں۔ تو آپ نے ہمیں سب کی ناک کے نیچے مٹی سے چکر چلائے رکھا۔ مان گئے آپ کو ڈی پی او صاحب؟ حاشر داد طلب نگاہوں سے بولا تو اسمن نے گھور کر دیکھا۔ اچھا میں نہیں کہہ رہا کچھ۔ اس نے سکا سانس لیا، کیونکہ پوری تقریب میں اس بابت خاصا پریشان ہوتا رہا تھا، جبکہ بات مطمئن تھا اس نے اپنے ارادے کا بھی اپنی ماں کو پہلے ہی بتا دیا تھا۔ ضرور۔ بیبی نے مینو کے ہاتھ تھام لیے۔ تھینک یو تمہارا بیبی، تم میری ایک بہترین دوست تھی، ہو اور رہو گی۔ اینڈ میں؟ بجلی نے پوچھا تو مینو نے خوشگوار انداز میں سے ساتھ لگایا، تم تو میرے جگر کا ٹکڑا ہو۔ مصحف کے سائے میں ہنسی خوشی سجل کو فرزاد کے ساتھ گاڑی میں بٹھایا گیا۔ صفورہ بیگم بجلی سے کہہ رہی تھیں، ہم تو انتظار کرتے ہی رہ گئے مگر عنایت خاتون نہ آئیں، مگر ابھی کال کر کے ان سے لازمی کہنا کہ ولیمے میں ان کی منتظر رہوں گی، نہ آئیں تو میں ناراض ہو جاؤں گی۔ ڈونٹ وری، میری ان سے ٹاک ہو گئی ہے، وہ حیدرآباد نوٹ آ سکتی تھیں مگر دادو ٹمارو ولیمے میں ضرور آئیں گی۔ بجلی نے خوشخبری سنائی، اصغری تمہارے لیے ہم سب نے بہت سارے تحفے لے کر رکھے ہیں، عباد اپنی ذمہ داری پر ان کو پہنچا دینا۔ بیبی اصغری کو بتاتے عباد کو حکم دے رہی تھی، میں نے حاشر اور دوری کی بابت نوید صاحب سے بات کر لی ہے اور وہ مان گئے ہیں، ابھی ان کی منگنی کر دیں گے، شادی پھر 3-4 سالوں کے بعد، ٹھیک ہے؟
حمیدہ بیگم خالدہ سے مخاطب تھیں۔ اشر اور شانزے کا رشتہ بھی بیبی نے قبول کر لیا تھا۔ بہت مبارک ہو تمہیں۔ حمیدہ بیگم اس خبر سے خوشی سے سرشار تھیں۔ جابر کے فوراً یکے بعد دیگرے خیر سے حاشر اور شانزے کے رشتے بھی طے ہو گئے تھے۔ دادو روانہ ہونے والی تینوں گاڑیاں اب ہال کے روڈ سے نکل کر نیشنل ہائی وے پر چڑھ گئی تھیں اور لمحوں میں آنکھوں سے اوجھل ہو گئیں۔ اندھیرے فلک پر تیرتا چاند ان کی راہ میں آتے ہر اندھیرے کو صاف کرتے ہوئے مسکرا رہا تھا اور ان سب کو اپنی اپنی زندگی کی راہ پر اب بہت روشن دکھائی دے رہی تھی۔ زندگی ہمیشہ سے حسین ہے، مگر لڑائی جھگڑے، انا، حسد، غیرت، نفرت، عداوت، کدورت، بغض، لالچ، بدگمانیاں، غلط فہمیاں اور ایسے ہی نہ جانے کتنے منفی جذبات کے ہاتھوں انسان اس حسین زندگی کو اپنے ہاتھ سے دوزخ بنا لیتا ہے۔ مگر انسان کو یہ بات ایسے سمجھ نہیں آتی۔ ذرا سی تبدیلی جب گلے پڑتی ہے نا، تو احساس ہوتا ہے کہ ان منفی جذبات کا دنیا کے بازار میں کوئی مول نہیں ہوتا۔ مول صرف سچے جذبوں کا ہوتا ہے، سچی دوستی، سچے رشتے، سچی محبتوں کا ہوتا ہے، اور وہ مول پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ انمول۔ ختم شد۔ تو دس واز دی اینڈ آف ناول اور تبدیلی گلے پڑ گئی۔ امید کرتی ہوں یہ ناول آپ کو بہت بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ناول پسند آیا ہے تو آپ نے کمنٹ میں ضرور ضرور لکھ کر بتانا ہے۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئے ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔